اور یہ جو ہر فرقہ مسلمانوں کا یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کافر فرقے کے خلاف کام کر رہا ہوں، اس کا مطلب اسلامی کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی نظر میں خوش نودی حاصل کر رہا ہوں، میں یہ فرقے کے خلاف بول رہا ہوں، وہ فرقے کے خلاف بول رہا ہوں۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے فرقے کے خلاف کام کر کے نیک کام کر رہا ہوں اور نیکی حاصل کر رہا ہوں، ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے فرقے جو ہے نا باطل ہے اور غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ صرف وہ ہے جو جس پہ میں اور میرے اصحاب قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ قائم تھے؟ قرآن پہ اور حدیث میں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہ اصحاب کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی 72 فرقوں والی، یہ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوں گا اور 72 فرقے دوزخی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جنتی فرقہ ناجیہ کون سا ہے، کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے اصحاب قائم ہیں۔ مطلب اس کے اوپر حضور ایسا فرقہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے اصحاب صحابی قائم تھے۔ اب وہ کیا تھا فرقہ؟ اس زمانے میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے میں کوئی کتاب تھی نہیں، کوئی تفسیر نہیں تھی، کوئی بیان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا اس زمانے میں؟ صرف قرآن تھی، اللہ کی کتاب تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دو چیزیں تھی، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی تفسیر نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہم کو جو ہے نا صرف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے فرقے جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، فرقہ ہی نہیں تھا۔ تو اور وہ جو بھی لوگ ہیں، جو فرقہ ابھی بھی اپنے آپ کو اگر ناجیہ سمجھتا ہے تو اس کو صرف قرآن پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے دیکھتے یہ سارے فرقے سنت پہ قائم نہیں ہیں بلکہ تعویل پہ قائم ہیں۔ ہمارے ہر فرقے نے، ہر لوگوں نے، پورے مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی ایک ایک آیت کی، ایک ایک جملے کی، ایک ایک جو ورڈ کی تعویل کی ہوئی ہے۔ ہر ایک ورڈ کی تعویل ہے، حدیثوں کی بھی تعویل ہے۔ یہ سب لوگ تعویل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حدیث اور قرآن پہ نہیں کر رہے۔ قرآن کی جو سیدھی آیت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو سیدھی سیدھی صاف صاف نظر آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے چھپا کے بات بتانے والا نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات جو اسلام اور مسلمانوں کے واسطے کام کی تھی، ضروری تھی، اس کو چھپا دیا اللہ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھپا دیا اللہ انسانوں سے اور مسلمانوں سے، بات چھپایا اللہ نے اور اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف بتانے والا ہے۔ یہ ایسے قرآن کی آیت ہے جو صاف اس کا مطلب نظر آ رہا ہے، جو صاف ٹرانسلیشن ہے وہی اس کا مطلب ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کی تعویل کر کے دوسرے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کہ تو تعویل، اللہ نے تعویل بتانا ہوتی تو پھر ایکسپلینیشن کرتا، بہت بتاتا، نہیں بتایا۔ حدیثوں کا بھی یہی معاملہ ہے، حدیث بھی جو سامنے کلیئر نظر آ رہی ہے، جو صاف صاف ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے حدیث کی بھی تعویل کی، قرآن کی بھی تعویل کی، اور سارے فرقے تعویل کے اوپر قائم ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں تعویل کی وجہ سے ہی قائم ہے، اگر تعویل ہٹا دیں فرقہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے ہم کو جاننا چاہیے کہ جتنے فرقے ہیں وہ سب غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی دوسرے فرقے کی مخالفت کر کے اسلامی کام نہیں کر رہا۔ یہ بھرم ہے، شیطان کا جو بھرم ہے۔ شیطان جو ہے ایسے کام کرا تھا کہ ہم کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، شیطان ایسے ہم سمجھتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر اصل میں غلط کام ہوتا ہے۔ یہ شیطان کراتا، شیطان برے کاموں کو، ہمارے برے کاموں کو بھلا کر کے دکھاتا، خوشنما کر کے دکھاتا، اور ہمارے